اب انسان کے اندر نفس ہے، ہوا ہے، ایک پرماننٹ بیماری ہے، ایک کرنٹ فیشنیبل بیماریاں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہم ہیں اور ایک وہ جو زمانہ ہمیں اشتہا دیتا ہے۔ نفس ایک چیز نہیں ہے، نفس 3 قسم کی جبلتوں کا پیکٹ ہے۔ نفس جو ہے اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ بنیادی جبلتیں جنہیں قرآن نفس لوامہ کہتا ہے، اس میں سروائیول ہے، سیکس ہے، ایگریشن ہے، یہ 5-7 جبلتیں جو ہیں جو ہم میں اور جانوروں میں مشترک، یہ ہے نفس لوامہ۔ اس کے بعد عقل و شعور سے حاصل کی ہوئی وہ جبلتیں جنہیں نفس امارہ کہتے ہیں، جو آپ کو سٹیٹس کی طلب پر آپ کو نفس امارہ وہ ہے جو ایک ٹارگٹ مقرر کر کے اس کے لیے آپ کو جد و جہد پہ اکساتا ہے۔ آپ نے ایم اے کرنا ہے، آپ نے ڈی سی بننا ہے، آپ نے پائلٹ بننا ہے، آپ نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے، تو پوری کی پوری صلاحیت نفس جو ہے ان پرٹیکولر آئیڈیلز کو مخصوص کرے۔ ان میں ایک عورت بھی آ سکتی ہے، رزق کی تلاش بھی آ سکتی ہے۔ تو نفس امارہ ایک اسٹڈیڈ سیلف ہے جو اپنے ساتھ لواحقات لاتا ہے، اور جو جبلتیں اس میں موجود اس شخص کو قیامت تک نہیں پتہ چلے گا کہ یہ میری بیماری ہے۔ اسی موقع پہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو سنوار کر ان کے لیے خوبیاں بنا دیتا ہوں، اور مینٹل مسٹیک کی ہوئی قبر تک جاتی ہے، پریکٹیکل مسٹیک کی ہوئی وقتی ہے۔ آپ زنا کریں، چوری کریں، شراب پیں، اور کچھ عرصے کے بعد اس پیٹرن میں آپ کی توبہ اس چیز کو نلیفائی کر دے گی، مگر ذہن سے کی ہوئی ایک مسٹیک جو ہے وہ آپ کی انوالومنٹ ہے، وہ آپ کی وجود ذہن سے نکلی ہے، آپ اس نے بڑی سوچ سمجھ کے آپ نے اس کو اختیار کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی قبر تک آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ اس لیے یہ جو دوسرا نفس امارہ ہے، اس کی الجھنیں اور اس کی مسٹیکس جو ہیں کسی اسپیشلسٹ کے بغیر نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں جاتی۔ اب جو مسٹک ہے وہ اسپیشلسٹ آف دی سیلف ہوتا ہے، جو مسٹک ہے، چونکہ ومن عرف نفسہ، اس نے انٹرنل میکنزم کو دیکھا ہوتا ہے۔ خرابی کا ایکسپرٹ اتنا بہتری کا ایکسپرٹ نہیں ہے جتنا وہ خرابی کا ایکسپرٹ ہے۔ اس نے نفس اور ہوا کے خلاف ایک مسلسل آبجیکٹو انالیسس کے ساتھ جنگ کی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے ڈرائیو موٹیو کیا ہے، ایکسٹرنل کیا ہے، اس کے پیچھے کے اثرات کیا ہیں، لیبڈو کے کیا ہیں، انکانشس کے کیا ہیں، سب کانش کے۔ اب دیکھیے موجودہ دور میں سائیکالوجی نے مسٹکس کی سٹرگل کو کچھ آسان کر دیا۔ سائیکالوجی از آلسو اے نالج آف دی سیلف، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ سائیکالوجی if applied to others is a science, if applied to one's own self is mysticism۔ ایک تو اس کا یہ بنیادی فرق کہ نفسیات اگر دوسرے پہ استعمال کریں گے تو وہ سائنس ہوگی، اگر اسی کے تجربات اور اسی کے علم کو اور نتائج کو اپنی ذات کو اینالائز کریں گے اس کے ساتھ، تو یہ مسٹسزم کا پہلا چیپٹر ہوگا۔ مگر نفسیات مغرب میں خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ تمام تر یہ سبجیکٹ جو ہے ایک کمتر انسان کو، ایک بدتر انسان سیلف کو بہتر سیلف میں ڈھالنے کے لیے ہے، یہ ایک ڈپریسنٹ کو کارآمد کرنے کے لیے ہے، یہ ایک سائیکوٹک کو دوبارہ نارمل کرنے کے لیے، یہ ایک نیوروٹک کو دوبارہ اس نروس ٹینشن سے نکال کر بیلنس میں ڈالنے کے لیے۔ مگر مسٹک جو ہے جب سائیکالوجی کی ایک انتہائی دانش تک پہنچتا ہے اور علم تک پہنچتا ہے اور بیٹر سیلف تک پہنچتا ہے، تو یہ بیٹر سیلف کو پھر خدا کے قوانین کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ سو اے مسٹک از 100 times far more advanced than the جنرل سائیکالوجسٹ ان دی سوسائٹی، کیونکہ وہ اپنی باریکیوں سے نہ واقف ہوتا ہے، مگر ان باریکیوں کے بعد وہ آگے بڑھتا ہوا پورے کا پورا علم نیگیٹو ہے۔ بدقسمتی سے
پورے کا پورا علم نیگیٹو ہے، اور وہ نیگیٹیوٹی کے ان رجحانات کو میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک جنرل سائیکالوجسٹ جو ہے، ایک ایسے شخص کو جس نے بڑی محنت کی، بڑی شدت سے کام کیا اور بالآخر وہ ٹی وی کا جنرل مینیجر ہو، اب اس کے بارے میں ڈیل کارنیگی یا یوں سمجھے یونگ یا جے الفرڈ یا اپنا سیگمنڈ فرائڈ، یہ سارے یہ رائے دیں گے کہ ود انیشیٹو، پل، ڈگنیٹی آف ورک اینڈ کنٹینیوس hard work and sense of realization of duty, the man reached the ultimate result of his effort. He is okay. اب اس پہ خدا ججمنٹ دیتا ہے کہ اس نے جنرل مینیجر بننے کے لیے ساری عمر جیلسی، حسد، کینہ، دوسروں کی ٹانگ کھینچی، حق مارے، باسز کے آگے شکایت کی، یہ مردود ازلی ہے۔ مسٹک کی ججمنٹ دیکھ لیجئے اور جنرل سائیکالوجی کی ججمنٹ دیکھ لیجئے۔ اس لیے جو مسٹک ہے وہ تمام کی تمام ایفرٹ آف سائیکالوجی از دی بیسٹ جج آف دی سیلف۔ اور آج بھی اگر کسی شخص کو حضور خداوند آگے بڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے تو قطعاً کشف و کرامات کے لیے نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا اکتشاف ذات ہے، اور سب سے بڑا ماہر جو ہے حضرات محترم، اگر آپ ایک برے مکینک کے پاس گاڑی لے جائیں، وہ پہلے اس کا ایک پیچ کھولے گا، پھر کاربوریٹر اڑا دے گا، پھر اس کا ایک ہینڈل نکالے گا دوسرا، اور آخر میں کہہ دے گا جی ساڑھے واسطے دی گل نہیں، یہ گاڑی بہت خراب ہو چکی ہے۔ اب آپ اسے ایک اچھے مکینک کے پاس لے جائیں، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں کہتے، کہ ذرا سٹارٹ تو کریں۔ آپ صرف ایک سیلف مارتے ہیں، وہ ریڈ کرتا ہے، کہتا ہے دی فالٹ لائز دیئر۔ ہی پکس اپ دی فالٹ اینڈ ٹیلز یو کہ دس از دی امینڈمنٹ۔ ناؤ اسی اے مسٹک میں، ایک اصلی صوفی میں اور ایک جعلی صوفی میں صرف فرق علم ذات ہوتا ہے، نفس کی تعلیمات پہ حاوی ہونے کا فرق ہوتا ہے۔ ایک جعلی شخص جو ہے وہ آپ کو قطبیت کے دعوے دے گا، وہ آپ کو دنی دن میں ملائے اعلیٰ تک پہنچا دے گا، وہ کبھی حضور گرامی مرتبت کے خواب آپ کو دے گا، کبھی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام دے گا آپ کو، بٹ ان فیکٹ وہ آپ کی تشخیص ذات نہیں جانتا، وہ ہمیشہ آپ کو فراڈ میں رکھے گا، اور جو اصلی مسٹک ہے وہ آپ پہ نگاہ ڈالتے ہی آپ کے اس پوائنٹ کی خبر دے گا جو ایریٹیشن اور ایجیٹیشن کی وجہ سے، جس کی سینسٹیوٹی اتنی ہائی ڈگری ہے کہ وہ خدا اور آپ کے درمیان حاوی ہو چکی ہے۔ تو the real good mistake will always point out the fault، وہ آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کسی استاد نفس کے پاس جائیں گے، کسی صوفی کے پاس جائیں گے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے آپ سے پوچھنے کی where lies the fault۔ اس کی فراست وہی فراست ہے جس کے بارے میں حضور گرامی مرتبت نے کہا کہ فراست مومن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ آپ کے اندر و باہر دیکھ سکتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس شخص کا بنیادی پرابلم کیا ہے، یہ کیوں اس مقام پہ رکا ہوا۔ عبادت اور ریاضت کے باوجود آپ کولو کے بیل کی طرح ساری راتیں جاگ لیں، صائم الدہر ہو جائیں، صبح و شام آپ وظائف کریں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس فالٹ کی وجہ سے پروگرس رکی ہوئی ہے تو you will never be able to reach God۔ اس لیے عموماً اور خصوصاً عمومی طور پہ مسٹک دعا کے لیے ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ علوم نفس کے حجابات کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے سید حجویر کی کتاب کا نام کشف المحجوب، کہ انسان جن نفسی کیفیات کی وجہ سے حجاب میں آیا ہوا ہے میں ان کو کھول رہا ہوں، سید حجویر کہتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا اصلی مطلب۔ انجم ساگر صاحب نے ایک
سوال پوچھا ہے, انگریزی میں لکھا ہوا ہے, میں اسے ذرا ریفریز کر رہا ہوں. پروفیسر صاحب سے درخواست ہے کہ سوال کو پہلے ایکسپلین کر دیں, پھر اس کا جواب بھی دیں. سوال ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. فرماتے ہیں all knowledge of history gives us the information about words. Words, W-O-R-D-S, words. Words. The question is, what kind of personality of God? What is the kind of personality is God? Can you define it? یہ ماشاءاللہ سوال تو آپ کا ایسا ہے کہ جو میں نے آپ سے بہت پہلے ابھی اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ پوری کی پوری دنیا فلسفہ ایک غلطی کا ارتکاب کرتی رہی ہے. الحمدللہ کہ جب میں آپ کی عمر میں تھا, پتہ نہیں آپ جوان ہیں کہ بوڑھے ہیں, میں تو کافی بوڑھا ہوں, تو میں جب آپ کی عمر میں تھا تو میں نے سوچا کہ آخر یہ ابہام اور کنفیوژن کیوں ہے خدا کے بارے میں. اگر ایک انسان کا کام ہے خدا کو ڈھونڈنا, تو پھر وہ خدا کو کیوں نہیں ڈھونڈ پاتا؟ ایسا کیا المیہ ہے کہ جو انسان کے اور خدا کے درمیان حائل ہے؟ تو ایک بیسک غلطی کی نشاندہی ہوئی میرے نزد, اور وہ بیسک غلطی یہ تھی کہ تمام فلاسفہ مغرب نے, تمام دانشوروں نے, تمام اساتذہ خیال نے ایک بنیادی غلطی یہ کی کہ وہ وجود خداوند پہ ڈسکشن کرتے. اور میرا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل ازم کو ضرور ویڈ کریں. جیسے آپ کے صحن کی جھاڑیاں بڑھ جاتی ہیں اور بے ترتیب ہو جاتی ہیں, ایسے ہی ذہن میں کوشچن اور انکوائری جو ہے وہ ایسے چونکا دینے والے امکانات کو جاتی ہے کہ جس کو سالو